دیکھو، وہ جو انسان انسانی شرمگاہ کی پوجا کر سکتا ہے وہ یہ عقیدہ کیوں نہیں بنا سکتا کہ نبی پاک واپس آئیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے سب سے پہلا عقیدہ یہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میرے عقیدے کو، میری کہی ہوئی بات کو لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، لوگوں نے مان لیا ہے، اب اس نے دوسری بات کیا کی؟ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا لوگوں سنو، جس طرح نبوت من اللہ ہوتی ہے اس طرح امارت بھی من اللہ ہوتی ہے، جس طرح نبی مامور من اللہ ہوتا ہے اس طرح ایمان بھی مامور من اللہ ہوتا ہے، جس طرح نبوت پہ ایمان لانا نجات کے لیے فرض ہے اس طرح امامت پہ بھی ایمان لانا نجات کے لیے فرض ہے۔ گویا اس نے نبوت اور امامت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا، نام کا فرق باقی رہ گیا۔ کہنے لگا جس طرح نبی ہے اس طرح امام بھی ہے۔ یہ وہ دوسرا عقیدہ تھا جو عبداللہ بن سبا یہودی نے بصرے اور کوفے کے لوگوں کو دیا، اور 9 مسلم اجمیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ امام بھی اللہ کی طرف سے اسی طرح مامور ہوتا ہے جس طرح نبی اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے۔ پتہ ہے یہ بات اس نے کیوں کہلوائی تھی؟ یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا جانتے ہو علی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ کہنے لگا علی اللہ کی طرف سے امام مقرر کیا گیا ہے۔ علی اللہ کی طرف سے کیا مقرر کیا گیا ہے؟ امام مقرر کیا گیا ہے۔ اگر تم محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ایمان لاتے ہو تو جب تک علی کی امامت پر ایمان نہ لاؤ گے تم نجات نہیں پا سکو گے۔ اب بات چل پڑی علی کی امامت کی، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ جنہوں نے نبی پاک کی واپسی کا عقیدہ بنا لیا انہوں نے یہ بھی عقیدہ بنا لیا کہ علی امام ہے، مامور من اللہ ہے، اور ان کا رتبہ بھی وہی ہے جو نبوت کا رتبہ ہے۔ اور بعض اوقات یہ ظالم یہ بھی کہا کرتا، کہتا بعض حالات ایسے آتے ہیں ان حالات میں امام نبوت سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ آج بھی اس امت مسلمہ میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت نبوت سے اونچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے تو امام علی علیہ السلام کہا جاتا ہے، حضرت حسن کا نام لیا جاتا ہے تو امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے، حضرت حسین کا نام لیا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور اپنے دوسرے اماموں 11-12 کا نام لیا جاتا ہے تو امام کے نام سے کہا جاتا ہے، ان کو ساتھ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اور مسلمانوں تم نے بھی دیکھا دیکھی لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اکثر مسلمان اہل سنت والے وہ پڑھتے ہیں امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ابو بکر اور عمر کو تو کسی نے کبھی امام نہیں کہا، بتاؤ کیوں نہیں کہتے؟ کبھی کسی سنا ہے امام ابو بکر علیہ السلام، امام عمر علیہ السلام، امام عثمان علیہ السلام؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے جو تمہارے ذہنوں سے اوجل رکھی گئی ہے، اور وہ یہی حقیقت ہے کہ یہ باقاعدہ یہودیت کا پیش کردہ عقیدہ تھا کہ امامت نبوت سے بھی اونچی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں یہ نہ کہا کرو، کہا کرو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں او جی تسی بخاری نو امام کہہ سکتے ہو، ابو داؤد نو امام کہہ سکتے ہو، ترمذی نو امام کہہ سکتے ہو، تے حضرت حسن تے حسین امام کیوں نہیں ہو سکتے، علی امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کہتے ہیں جس نظریے سے بخاری و مسلم کو امام کہتے ہیں، اگر اس نظریے سے علی کو امام کہتے ہو تو پھر اس نظریے سے سب سے پہلا امام ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ کیوں بھائی بخاری کو امام کس اعتبار سے کہتے ہو؟ حدیث اکٹھی کرنے کے اعتبار سے، حدیث پیش کرنے کے اعتبار سے کہ وہ امام فی الحدیث ہے، امام مسلم امام فی الحدیث ہے، امام ترمذی امام فی الحدیث ہے، امام ابو داؤد امام فی الحدیث ہے۔ کہو امام حسن،
امام فی الحدیث ہے، امام حسین امام فی الحدیث ہے، امام علی امام فی الحدیث ہے، پھر کہو امام عثمان امام فی الحدیث ہے، امام عمر امام فی الحدیث ہے، امام ابو بکر امام فی الحدیث ہے، امام ابو ہریرہ امام فی الحدیث ہے، امام سعد ابن ابی وقاص امام فی الحدیث ہے، امام طلحہ امام فی الحدیث ہے، امام عبد الرحمن بن عوف امام فی الحدیث ہے، امام امیر معاویہ امام فی الحدیث ہے۔ ان کو امام کیوں نہیں کہتے، ان کو امام صرف کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ کالا کالا ہے۔ امامت یہ ایک عقیدہ ہے یہودیت کا کہ امامت نبوت سے اونچی ہے، نہ عزیز بھائیو نہ، اللہ کی قسم یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہودیوں نے دیا تھا۔ پھر اس نے ایک اور عقیدہ پیش کیا، اس نے کہا جانتے ہو، یہ چپکے چپکے اس نے باتیں کی کچھ لوگوں سے، اس نے کہا ایک بات کرتا ہوں رازداری کے ساتھ، کسی کو بتانا نہیں۔ حالانکہ جب کسی کو کہا جائے نا کسی کو بتانا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات زیادہ لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ جتنا کسی بات کو مخفی رکھنے کا کہا جائے اتنی وہ بات زیادہ پھیلائی جاتی ہے۔ اس نے کہا کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا علی انسان نہیں ہے، یہ انسانی جسم کے اندر یہ خدا بن کے آئے ہیں، علی خدا ہے، میں ان کا نبی ہوں اور وحی کے ساتھ تم کو بتلاتا ہوں کہ علی خدا ہے۔ اٹھاؤ پیر عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین، اگر اس میں یہ بات عبداللہ بن سبا یہودی کی نہ ہو، میں ہر قسم کا ڈن بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی مشکل کشا، علی مولا مشکل کشا۔ اور لوگوں توجہ کرنا ذرا، یہ عقیدہ کس نے دیا تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ اس نے کہا علی تو خدا ہیں اور میں ان کا نبی ہوں، میں وہی سے یہ بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہ عقیدہ دے کے آگے اس نے پھر یہ بات کی، اس نے کہا تم جانتے ہو جی کیا ہوا؟ او علی یہ علی وہ رضی اللہ عنہ، علی ایسے علی ویسے، اور پتہ ہے خلافت علی کا حق تھا تو چھین لی عثمان نے، چھین لی ابو بکر نے، چھین لی عمر نے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگا اب اگر تم علی کو واقعی مانتے ہو کہ وہ ہمارا مولا اور خدا ہے تو پھر علی کو خلافت دلوانا تمہارا کام ہے، موجودہ خلیفے کو معزول کر دو یا قتل کر دو اور علی کو اس کی جگہ پر خلیفہ بنا دو، وگرنہ تم بخشے نہیں جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ یہاں سے نکلا وہ عقیدہ کہ خلافت تو علی کا حق تھا، ابو بکر نے چھین لی، خلافت تو علی کا حق تھا، عثمان نے چھین لی، خلافت تو علی کا حق تھا، عمر نے چھین لی۔ یہاں سے نکلا وہ عقیدہ۔ یہ عقیدے کے ماننے والے لوگ بنتے گئے۔ 33 ہجری کا سارا سال گزر گیا، 34 ہجری کا سارا سال گزر گیا، اور ان سالوں میں بڑا کچھ ہوا، تاریخ بڑی بڑی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے جو گورنر اور عاملین تھے ان کے خلاف حضرت عثمان کو چٹھیاں لکھی اور مدینے کے مسلمانوں کی طرف سے جھوٹے خط بنا کر انہوں نے حضرت جو ہے نا وہ حضرت عثمان کی مخالفت میں لوگوں تک پہنچائے۔ الغرض کے ایسا پراپیگنڈا کیا، ان 2 سالوں کے اندر اس ظالم کی کوشش سے بصرے کے بڑے سارے سرکش لوگ، کوفے کے بڑے سارے سرکش لوگ، مصر کے بڑے سارے سرکش لوگ، یہ اس نے ساتھ ملا لیے، ہزاروں کا لشکر اس نے تیار کر لیا اور سب کو یہ عقیدہ دیا کہ خلافت علی کا حق تھا، علی انسانی پیکر میں خدا ہے، ان کی خلافت کا حق دلوانے کے لیے عثمان کو قتل کر دو یا معزول کر دو، اس کی جگہ پر علی کو خلیفہ بناؤ۔ یہ ہزاروں کا لشکر لے کر سن 35 ہجری کے اندر حج کے مہینوں سے پہلے شوال کے مہینے میں یہ چل پڑا۔ مدینہ المنورہ کے قریب جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈال کے اس نے کہا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو حج کے لیے نکل لینے دو، پھر ہم مدینے میں داخل ہوں گے۔ اب مدینہ خالی ہونا شروع ہو گیا، کیوں؟ حج کا موسم تھا، صحابہ کرام حج کے لیے نکل پڑے مکہ المکرمہ کی طرف، مدینے میں چند ایک صحابہ باقی رہ گئے۔
اس نے اپنے سفیروں کو بھیجا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. اور حقیقت سنو, حقیقت توجہ کرنا, یہ بات جو بتانے لگا ہوں شاید کسی کو پتا ہوگی آپ میں سے. حضرت علی کے پاس بھیجا اس نے اپنے سفیروں کو. حضرت علی کو جا کر انہوں نے پتا کیا کہا, کہنے لگے سفیر کہ جناب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم سے بیعت لے لے اور مل کر عثمان کو قتل کر دے, ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے آئے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو علی کے قدموں سے زمین نکل گئی. کام پڑے حضرت علی المرتضی, تم ظالمو تم یہ کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے آگے سے پتا کیا جواب دیا, کہنے لگے جی اگر آپ نے خلیفہ نہیں بننا تھا تو ہمیں چٹھیاں کیوں لکھی تھی کہ مجھے آ کر خلیفہ بناؤ. حضرت علی کہنے لگے ظالمو میں نے تو کسی کو چٹھی نہیں لکھی. کہنے لگے جی ہمارے پاس تو ایک نہیں سینکڑوں چٹھیاں موجود ہیں جو آپ کے نام پر لکھی گئی ہے کہ میں علی المرتضی کہتا ہوں آ کر مجھے خلیفہ بناؤ اور عثمان کو معزول کرو. اب کچھ پتا چلا, نہ علی نے چٹھیاں لکھی, نہ عثمان نے کسی پر ظلم کیا, نہ کسی کا حق چھینا گیا, نہ عثمان کے قتل میں علی کا کوئی قصور تھا, نہ عثمان کے قتل میں علی المرتضی کا ہاتھ تھا, نہ ان کی آپس میں مخالفت تھی, نہ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے, یہ تو ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے. یہ حضرت زبیر کے پاس بھی گئے, انہیں جا کر بھی کہنے لگے جی ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا مجھے خلیفہ بنانے کا, تمہارا دماغ خراب ہے. کہنے لگے جی تم نے پھر چھٹیاں کیوں لکھی ہمیں,